अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, हाँ, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हमने ख़त्म कर ली है, उसके तमाम लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। आज से हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहे हैं और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम सीरीज जो है ये वीडियोस की शक्ल में मुख्तलिफ टॉपिक्स में अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिए मुझसे, ताकि मैं उसको मजीद आपको उसकी एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स आज का टॉपिक है। सेमीकंडक्टर्स आपको पता है, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और फिर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से बिजली गुजर जाती है, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर से बिजली नहीं गुजरती, और सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से बिजली गुजरती तो है लेकिन कंट्रोल्ड बिजली गुजरती है, बड़ी मतलब जो है मुश्किल से गुजरती है, और इसकी जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये पार्ट टाइम जो है कंडक्टर्स हैं। पार्ट टाइम कंडक्टर्स से मुराद है कि ये कभी कंडक्ट करेंगे कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको जरा सा एक्सप्लेन करता हूं। यहां ये देखिए मैंने लिखा है सुपर कंडक्टर्स और नीचे लिखा है सुपर इंसुलेटर्स। ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये इनकी कंडक्टेंस जो है वो कम होती चली जाएगी। कंडक्टेंस जो है उसका यूनिट है MHO, MHO, ओम का उलट, ओम का अपोजिट। तो ये मोस पर सेंटीमीटर इसकी जो है ना कंडक्टेंस है, और नीचे अगर जाएं तो ये रेजिस्टेंस है उसकी ओम्स पर सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसकी इंसुलेशन बढ़ेगी, यानी जब ज्यादा अच्छा इंसुलेटर बन जाएगा। इसी तरीके से ऊपर अगर जाएं तो जैसे जैसे इसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी ऐसे ही ये अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर्स की अगर मिसाल दें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इसी तरीके से सुपर इंसुलेटर्स की अगर मिसाल दें तो रबर, ग्लास, टेफलन, माइका। तो ये सुपर इंसुलेटर्स हैं। इनके इन बिटवीन ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, दो ये एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। इन दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है इसका एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। चलिए ये देखते हैं चारों से हम क्या फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए सिलिकॉन जो है ये मोस्ट कॉमन मटेरियल है जिसको हम सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से जर्मेनियम को भी इस्तेमाल करते हैं, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लुब्बे लबाब इसका मैं आपको बता दूं, 4 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उससे भी हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं उससे भी हम जो है बना सकते हैं सेमीकंडक्टर। चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। ये सिलिकॉन के इस तरीके से वेफर्स बना लिए जाते हैं। ये देखिए सिलिकॉन इज वन एंड ग्रोन onto a crystalline structure and cut into wafers to make electronic devices. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करने के लिए सिलिकॉन को इस तरीके से वेफर्स में कट कर लिया जाता है। एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन वैसे मैं आपको बता दूं, सिलिकॉन से परेशान ना हो, सिलिकॉन जो है ना ये एक किस्म की रेत है। रेत नहीं होती, वो क्रिस्टलाइज्ड रेत जो होती है वो सिलिकॉन कहलाती है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में, ये देखिए यहां पे किसी भी एटम में, ये सिलिकॉन का एटम है, इसके एटॉमिक नंबर जो है ये 14 है,
14 اس لیے ہم اس کا ایٹمک نمبر ہم کہتے ہیں کہ یہ سلیکون کا ایٹمک سٹرکچر ہے. اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے آربٹ میں 2 الیکٹران ہیں, اس کے بعد اس کے دوسرے آربٹ میں 8 الیکٹران ہیں, اور سب سے باہر والے میں 4 الیکٹران ہیں. تو 8 اور 2 10 اور 4 14. تو یہ 14 اس کا ایٹمک نمبر ہے, یعنی نمبر آف الیکٹرانس. نمبر آف الیکٹرانس جتنے کسی بھی ایٹم میں ہوں گے وہ اس کا ایٹمک نمبر کہلائے گا. اس کا ایک اور ہوتا ہے ایٹمک ویٹ. ایٹمک ویٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو نیوکلیس ہے, مرکزہ جس کو کہتے ہیں, اس میں پروٹونز ہوتے ہیں اور نیوٹرونز ہوتے ہیں. تو ان دونوں کا جو ویٹ ہے ملا کے اس کو ہم کہتے ہیں ایٹمک ویٹ. ٹھیک ہے, یعنی ان دونوں کو جمع کر لیتے ہیں. یہ یاد رکھے کہ یہ ایٹمک نمبر جو ہے یہ کسی بھی اس کے آربٹ میں, یہ اس کا فارمولا یہ ہے 2n². 2n² سے مراد ہے 2 فکسڈ ہے, n نمبر آف آربٹ, اور اسکوئر یہ بھی فکس ہے. تو آپ اگر تیسرے نمبر کی بات کریں یا دوسرے کی ہم بات کر لیتے ہیں, 2n² اور n کی جگہ پہ 2 رکھیں تو 2 دونی 4, 4 دونی 8, 8 اس میں الیکٹران ہوں گے, اور آپ اس میں دیکھیں 8 ہی الیکٹران ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ 3 ہو تیسرے آربٹ میں, اگر بہت زیادہ آربٹ ہیں کسی بھی ایٹم کے, تو تیسرے آربٹ میں میکسیمم نمبر الیکٹرانس کے جو ہو سکتے ہیں 3 3 9, 9 دونی 18 الیکٹرانس ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے اس کا یہ بنایا جاتا ہے. یہ جرمینیم atom of pure silicon wafers contains 4 electrons in outermost orbit called valence electrons. سب سے آؤٹر موسٹ آربٹ میں جو الیکٹرانس ہوتے ہیں وہ ویلنس الیکٹرانس کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے جرمینیم ہے, اس کے بھی آؤٹر موسٹ آربٹ میں 4 ویلنس الیکٹرانس ہوتے ہیں. ان پیور فارم سلیکون ویفر ڈز ناٹ کنٹین اینی فری چارج کیریئر. کہتا ہے پیور فارم میں اس کے ساتھ اس میں کوئی بھی فری چارج کیریئر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جرمینیم میں بھی کوئی فری چارج کیریئر نہیں ہوتا پیور جرمینیم میں. And applied voltage across pure silicon wafer does not yield electron flow through the wafer. کہتا ہے اس کو اگر وولٹیج دے بھی دیں تو کوئی کرنٹ فلو نہیں شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر. A pure silicon wafer is said to act as an insulator. یہ پیور سلیکون ویفر جو ہے, اگر سلیکون کے ایٹم کو کاٹا جائے اس کے ایلیمنٹ کو, تو یہ جو ایک ویفر اس کا ہم کاٹتے ہیں تو یہ پیور انسولیٹر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ اس جگہ پہ آئیے, تو یہ 4 جو ویلنس الیکٹرانز ہیں سلیکون کے آؤٹر موسٹ آربٹ میں, یہ دیکھیں دوسرا جو سلیکون آربٹ ایٹم ہے اس کے ساتھ اس کے آؤٹر موسٹ آربٹ کے جو الیکٹرانز ہیں وہ کوولنٹ بانڈ بناتے ہیں. یہ دیکھیے یہ دونوں مل کے جو ہے یہاں سے جو ہے یہ گھومتے ہیں جب, تو یہ اس کے ساتھ کوولنٹ بانڈ بناتا ہے, یہ اس کے ساتھ کوولنٹ بانڈ, یہ اس کے ساتھ بنائے گا, یہ اس کے ساتھ بنائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوولنٹ بانڈ بنانے سے بھی آپ کا جو ہے الیکٹرانس جو ہے یہ موو کرتے ہیں آپس میں تاکہ یہ فری نہ ہو, ورنہ یہ الیکٹرانس جو ہے فری الیکٹرانس بن جائیں گے. بہرحال آؤٹر موسٹ آربٹ میں جتنے بھی الیکٹرانس ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, ویلنس الیکٹرانس. آگے چلتے ہیں. این ٹائپ سیمی کنڈکٹر. این ٹائپ سیمی کنڈکٹر میں پینٹا ویلنٹ امپیورٹیز سچ ایز فاسفورس, آرسینک, اینٹیمنی اور بسمت, یہ اس سب میں 5 الیکٹرانس ہوتے ہیں آؤٹر موسٹ آربٹ میں. With phosphorus impurities added to silicon, every phosphor atoms 4 valence electrons are locked up to. اگر اس کو ملایا جائے سلیکون سے, سلیکون کے آؤٹر موسٹ آربٹ میں ہیں 4 الیکٹران, اس میں ہے 5 الیکٹران ویلنس الیکٹران جو ہے فاسفورس. تو اس کا ایک الیکٹران 4 تو کوولنٹ بانڈ بنا لیں گے اس کے ساتھ, ایک اس میں سے فری الیکٹران بچ جائے گا. یہ جو فری الیکٹران ہے یہی کمال کرتا ہے, یہی اصل میں ہمارا وانٹڈ الیکٹران ہے. Every phosphorus atom 4 valence electrons are locked up into covalent bonds with valence electrons of 4 neighboring silicon atoms. میں نے بتایا دیا آپ کو جیسا کہ whenever the 5th valence electron of phosphorus atom does not find any binding electron, اس کے لیے کوئی binding electron ہے ہی نہیں,
and thus remains free to float. یہ فری ہو جاتا ہے, کہیں بھی مطلب جا سکتا ہے. اس کو آپ دوسرے الیکٹران کی طرف اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں, دوسرے ایٹم کی طرف. When a voltage is applied across the silicon phosphorus mixture, free electrons migrate towards the positive electron. کیونکہ یہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے الیکٹران پہ, تو یہ بیٹری کے پازیٹو چارج کی طرف, پازیٹو ٹرمینل کی طرف موو کر جائے گا. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو آئندہ کرنٹ فلو سمجھ میں آ جائے گا, سیمی کنڈکٹر سمجھ میں آ جائیں گے. When a voltage is applied across the silicon phosphorus mixture, free electron, جو پانچواں الیکٹران تھا فاسفورس کا الیکٹران, migrates towards the positive voltage end. When the phosphorus is added to silicon to yield the above effect, we say that silicon is doped with phosphorus. یعنی silicon اور phosphorus کو mix کیا گیا ہے. The resulting mixture is called N-type. N-type silicon, یعنی N means negative charge carrier silicon. تو یہ N ٹائپ ہے. اسی طریقے سے ایک P ٹائپ مٹیریل بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اس N ٹائپ کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ فاسفورس ہے, اس کا ایٹمک نمبر جو ہے 15 ہے, ایٹمک ویٹ جو ہے 30.9 ہے, اور یہ اس کا اسٹرکچر ہے, یہ اس کا کوویلنٹ بانڈ ہے. یہ اس کو جب بیٹری دی جاتی ہے, بیٹری سے اس کو یہ دیکھیں پازیٹو ٹرمینل, یہ نیگیٹو ٹرمینل ہے, تو یہ دیکھیں یہ کرنٹ فلو کی ڈائریکشن دی گئی ہے, پازیٹو ٹرمینل کی طرف یہ موو کریں گے, جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا. کیونکہ یہ نیگیٹو چارج کیریئر ہیں, یہاں پر پازیٹو چارج موجود ہے, تو یہاں لیک آف الیکٹرانس ہیں, یہاں سرپلس آف الیکٹرانس ہے, تو یہ سرپلس آف الیکٹرانس لیک آف الیکٹرانس کی طرف موو کر جائیں گے. The pentavalent impurities are referred to as donor impurities. جب N type ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم donor impurities اس میں ایڈ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے, پلیز بیئر ود می, اس کو سمجھنا ضروری ہے. P type silicon trivalent impurities, جس میں تین ویلنس الیکٹرانس ہیں, بورون, المونیم, انڈیم اینڈ گیلیم. اس کا جو ایٹمک اسٹرکچر ہے, اس کے آؤٹر موسٹ آربٹ میں یہ دیکھیں 3 ویلنس الیکٹرانس ہیں. یہ 3 ویلنس الیکٹرانس جو ہیں یہ ہم دوسرے سے ملا کے اس کو پی ٹائپ بنا لیں گے. یہ دیکھیے ٹریولنٹ امپورٹیز جیسے بورون, المونیم, انڈیم اینڈ گیلیم have 3 valence electrons. When boron is added to silicon, every boron atom 3 valence electrons are locked up into covalent bonds. اور اس میں سے ایک جو ہے وہ فری الیکٹرانس بچ جائے گا, فری الیکٹران کہہ رہا ہوں, بچا فری ہول بچ جائے گا, کیونکہ اس میں لیگ 3 الیکٹرانس تھے, اس میں 4 تھے, اس میں اٹریکٹ کر لیے, تو پیچھے کیا بچے گا. پھر دیکھ لیجئے اس کو. When boron is added to silicon, every boron atom's 3 valence electrons are locked up in the covalent bond with the valence electrons of 3 neighboring silicon atoms. However, a vacant spot hole is created within the covalent bond between one boron atom and a neighboring silicon atom. کہتا ہے ایک یہ پازیٹو چارج کر ایک لیک آف الیکٹران, ایک یا تو لیس ہو گیا یہ الیکٹران, اس کو ایسے کہہ لیں, تبھی وہ جو ہے نا آئٹم جو ہے وہ پازیٹو چارج بنے گا, پی ٹائپ بنے گا, یا اس کو ہول کہتے ہیں, پریکٹیکل لینگویج میں اس کو ہول کہتے ہیں. یعنی ہول مینس لیک آف الیکٹران. The holes are considered to be positive charge carriers. When the voltage is applied, اس کو اگر وولٹیج اپلائی کریں تو یہ کس کی طرف جائیں گے, کیونکہ ہول ہے, پازیٹو چارج کیریئر اور نیگیٹو ٹرمینل کی طرف جائے گا بیٹری کے. آگے چلتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ بھائی اس کا پازیٹو جو ہے نا بورون ہے, اس کا 5 جو ہے نا ایٹمک نمبر ہے, یہ 10.8 اس کا ایٹمک ویٹ ہے, یہ 3 اس کے ویلنس الیکٹرانس ہیں, 2 ہی اس کے آربٹ ہیں, پہلے آربٹ میں 2 ہیں, دوسرے آربٹ میں 3 الیکٹرانس ہیں. تو یہ جب کوویلنٹ بانڈ بنائیں گے تو اس میں سے ایک ہول بچ جائے گا. اور یہ دیکھیے اس کو جب بیٹری کنیکٹ کیا گیا تو یہ دیکھیں کرنٹ فلو ادھر سے ادھر کو ہے, یعنی نیگیٹو ٹرمینل کی طرف جا رہے ہیں یہ, کیونکہ یہ ہول ہے, یہ ہول جو ہے پازیٹو کیریئر ہوتا ہے. اسی طرح دوسری جو چیز اس میں اہم ہے وہ ہے the trivalent impurities are referred to as acceptor impurities. Trivalent impurities یعنی پی ٹائپ جب ہم بناتے ہیں تو یہ جو امپیورٹی اس میں شامل کرتے ہیں اس کو ہم ایکسپٹر امپیورٹیز کہتے ہیں.
کیوں؟ اس نے ایک الیکٹران کو ایکسپٹ کیا ہے، اس نے ایک این ٹائپ نے ایک الیکٹران ڈونیٹ کیا تھا، تو اس لیے اس کو ڈونر امپیورٹیز، اس کو ایکسپٹر امپیورٹیز۔ تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اگلا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ ہوگا ڈائیوڈ۔ تو کوشش میں کرتا ہوں کہ ویڈیو چھوٹی بنے، لیکن پھر بھی ویڈیو سمجھاتے تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو پلیز اس کو پوری ویڈیو کو دیکھا کریں اور اس کو سبسکرائب کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می۔